ہر مذہب کے لوگوں نے عام ذہن لوگوں کا یہ بنا دیا تھا اللہ بہت دور ہے، تم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. نبی آئے، نبی نے ہم کو بتایا اللہ دور نہیں ہے، اللہ قریب ہے. اذا سألك عبادی انی فانی قریب، اے میرے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں ان کو بتاؤ میں قریب ہوں. باطل پیٹ پرست مولویوں نے، علماء باطل نے، علماء سو نے، جھوٹے مذہبی رہنماؤں نے عوام کو فریب میں مبتلا کر دیا تھا اللہ بہت دور ہے. نبی آئے تو نبی نے بتایا اللہ دور نہیں ہے، اللہ قریب ہے. انی قریب، میں تو قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھ تک اپنی پکار پہنچانے کے لیے، اپنے دعائیں پہنچانے کے لیے تم کو کسی وسیلے، سہارے اور ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، میں ڈائریکٹ اس کی دعا سنتا ہوں. کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی انسان کا وسیلہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈائریکٹ تمہاری سن سکتا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو عربی یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو کم سے کم جو دعاؤں کا ترجمہ ہے وہ پڑھ کر کے اپنی زبان میں دعا کرے اللہ سے. اللہ کو تو ہر زبان سمجھ میں آتی ہے نا، اللہ کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. بھائی یہ جو ولی مر جاتے ہیں جن سے لوگ فریادیں کرنے جاتے ہیں، یہ زندہ ہوں اور ان سے آپ انگلش میں کچھ بولیں مانگے تو آپ کو نہیں دے پائیں گے کیونکہ ان کو انگلش نہیں آتی. مرنے کے بعد ان کو سب زبانیں کیسے آ جاتی ہیں؟ ہاں، شاہ عبد القادر جیلانی کو انگلش آتی تھی، فارسی، ہاں، اسپینش آتی تھی، ان کی تو زبان عربی تھی. ان کی زندگی میں ان سے کوئی انگلش میں خطاب کرتا تو ان کو نہیں سمجھ میں آتا. مرنے کے بعد ساری زبانیں آ گئی ان کو کہ اردو میں بھی بندہ بول رہا ہے، دکنی میں بول رہا ہے، مراٹھی میں بول رہا ہے، سب سمجھ لے رہے ہیں. اللہ کو تو سب زبانیں آتی ہیں الحمدللہ. یعنی تمہارے معبود میں اور ہمارے معبود میں کتنا فرق ہے الحمدللہ. ہمارا معبود اس کو سب زبانیں آتی ہیں الحمدللہ. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بھیج کر کے ہم انسانوں کو اپنا پتہ بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، نبی اس دنیا میں آئے اور نبی نے آ کر کے ہم کو بتایا کہ ہمارا خالق کون ہے، مالک کون ہے، ہمارا رب کون ہے، ہمارا رازق کون ہے، دیتا کون ہے، کس سے مانگنا ہے، فریادیں کس سے کرنی ہے، جھولی کس کے سامنے پھیلانا ہے، مرادیں کون پوری کرتا ہے. ہم کو پتہ ہے الحمدللہ. کون پوری کرتا ہے؟ ہاں، اللہ. کس نے بتایا ہے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے اللہ کے نبی سے بڑا احسان اس دنیا میں ہم پر اور کسی کا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ کس سے مانگنا ہے، کس سے فریاد کرنی ہے، کس سے لو لگانا ہے، کس سے امیدیں وابستہ کرنی ہے، کون دیتا ہے. واللہ یہ جاننا بہت بڑی نعمت ہے کہ کون دیتا ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت دی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کون دیتا ہے، کس سے مانگنا ہے. کافر اس سے محروم ہے. کافر کو یہ نہیں پتا کہ کون دیتا ہے، کس سے مانگنا ہے، اور مل جانے کے بعد شکریہ کس کا ادا کرنا ہے. کافر کو یہ نہیں پتا. کس سے ڈرنا ہے، کس سے لو لگانی ہے، کس سے امیدیں رکھنی ہے، کس پر بھروسہ کرنا ہے، کس پر توکل کرنا ہے، کافر نہیں جانتا. تو کافر کیونکہ یہ جانتا ہی نہیں کس سے مانگنا ہے تو وہ دنیا میں کس کس سے مانگتا ہے؟ وہ انسانوں سے مانگتا ہے، وہ جانوروں سے مانگتا ہے، وہ زندوں سے مانگتا ہے، وہ مردوں سے مانگتا ہے، قبروں پہ جا کے فریادیں کر رہا ہے، جانوروں کو جا کر کے پوج رہا ہے، کہاں کہاں سر جھکا رہا ہے وہ، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ سر کہاں جھکانا ہے. ہم الحمدللہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ سر کہاں جھکانا ہے. کافر کو پتہ نہیں کہاں ہاتھ پھیلانا ہے تو کہیں پر بھی ہاتھ پھیلاتا ہے. جانوروں سے جا کر کے مانگ رہا ہے، پیڑوں سے جا کر کے مانگ رہا ہے، پہاڑوں کو پوج رہا ہے، چاند کا سجدہ کر رہا ہے، سورج کی عبادت کر رہا ہے، چوہے پوج رہا ہے، بلیاں پوج رہا ہے، گدھے پوج رہا ہے، مردوں کو پوج رہا ہے، زندوں کو پوج رہا ہے. جہاں چاہ رہا ہے وہاں سر جھکا رہا ہے. جو مل رہا ہے اس کے سامنے
اپنی جھولی پھیلا دے رہا ہے، فریادیں کر رہا ہے. کن کن چیزوں سے اس نے اپنی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، اس کی امید کی ڈور کتنی کمزور ہے، وہ کہیں پر بھی امید وابستہ کر لیتا ہے. ہمارا یقین، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ کتنا مضبوط ہے الحمدللہ. ہاں، اسی لیے کافر کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن مجید میں کیا بیان فرمائی؟ بیت العنکبوت، مکڑی کے جالے کی طرح ہے. اس کا سارا بھروسہ توکل مکڑی کے جالے کی طرح ہے. اس نے امیدیں ہی ایسے لوگوں سے وابستہ کی ہے. اس کا توکل کن چیزوں پر ہے؟ کافر کا توکل کس پر ہے؟ اس نے اپنے دروازے پر لا کر کے گھوڑے کی نال لگا دی ہے. اس کا بھروسہ گھوڑے کی نال پر ہے. ہوتا ہے کہ آپ کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، ہمارے ممبئی میں بہت ہوتا ہے، خاص طور پہ کرسچنز. ہاں، وہ گھوڑے کی نال لا کر کے دروازے پہ لگا دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے اس سے گھر میں برکت ہوگی، مصیبتیں ٹل جائیں گی. کافر کا بھروسہ گھوڑے کی نال پر ہے. اس نے اپنے گاڑی کے پیچھے پھٹا ہوا جوتا لٹکا دیا ہے. اس کو لگتا ہے اس سے میں مصیبت سے بچ جاؤں گا. گلے میں، ہاتھ میں، گردن پر، کبھی کمر میں لال پیلے نیلے ہرے دھاگے باندھ دیے. اس کا بھروسہ ان دھاگوں پر ہے. اس کو لگتا ہے یہ دھاگے اس کو مصیبت سے بچا لیں گے. گھر میں آری ترچھی لکیریں لگا دی ہیں. اس کو لگتا ہے ان لکیروں سے مصیبتوں سے نجات مل جائے گی. رنگ برے پتھروں کی انگوٹھیاں پہن لی ہیں. اس کو لگتا ہے یہ انگوٹھیاں اس کو مصیبتوں سے بچا لیں گی. اس کا توکل اتنا کمزور ہے، اس کی امیدیں ان چیزوں سے وابستہ ہیں. کتنا کمزور اس کا عقیدہ ہے. مطلب ہمارے ملک میں سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہم فرانس سے فائٹر جیٹ منگاتے ہیں. ہاں، کیا نام ہے جو فرانس سے ہم نے فائٹر جیٹ منگوائے ہیں؟ ہاں، ارے بھائی وہ نا جس پر گھپلا ہوا تھا، بیچ میں بہت مسائل کھڑے ہوئے تھے. ملک میں سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہم فائٹر جیٹ کہاں سے منگاتے ہیں؟ فرانس سے. اور اس فائٹر جیٹ کی حفاظت کرنے کے لیے ہم نے اس پر نیمبو مرچ لگا دیا ہوا ہے. ہاں، کافر کا بھروسہ نیمبو مرچ پر ہے. پورے ملک کے سرحدوں کی حفاظت کریں گے فائٹر جیٹ، اور فائٹر جیٹ کی حفاظت کون کرے گا؟ نیمبو مرچ. کافر کا عقیدہ نیمبو مرچ پہ وابستہ ہے. بھائی نیمبو مرچ اتنے طاقتور ہیں تو فائٹر جیٹ منگانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سرحدوں پہ نیمبو مرچ لگا دیتے. ہاں، سرحدوں پہ نیمبو مرچ لگا دیتے. تو کافر کا عقیدہ بہت کمزور ہے، اس کا توکل بہت کمزور ہے. وہ کن کن چیزوں سے امید وابستہ کر کے رکھتا ہے، کہاں کہاں جا کر کے فریادیں کرتا ہے. ہندوستان میں کیسی کیسی چیزیں ہیں جن سے جا کر کے فریادیں کی جاتی ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہیں. قبروں سے، ولیوں سے، زندوں سے، مردوں سے، ننگے پنگے باباؤں سے فریادیں کر رہے ہیں کہ یہ ہماری جھولی بھر دیں گے، ان سے ہماری مشکلیں دور ہو جائیں گی. کافر کا عقیدہ کتنا کمزور ہے، اس کا توکل کتنا کمزور ہے. ہم الحمدللہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم کو پتہ ہے مانگنا کس سے ہے، فریاد کس سے کرنی ہے، جھولی کس کے سامنے پھیلانی ہے، دعائیں کس سے مانگنی ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے الحمدللہ. اور اس کے لیے ہم کو اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے، پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ نبی آئے تو نبی نے یہ بتایا کہ کس سے مانگنا ہے. جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ دور ایسا دور تھا جب انسان بھول گیا تھا کہ کس سے مانگنا ہے. الگ الگ مذہب کے پیشواؤں نے اپنے اپنے ماتحتوں کو یہ تصور دے دیا تھا، ان کا یہ عقیدہ بنا دیا تھا کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ تو تم سے بہت دور ہے، تم اپنی باتیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک کے نہیں پہنچا سکتے، اللہ تمہاری ڈائریکٹ نہیں سنے گا. اللہ تعالیٰ تک کے اپنی بات پہنچانا ہے تو ہمارے پاس آنا پڑے گا. ہر مذہب کے جھوٹے باطل مذہبی رہنماؤں نے اپنی عوام کو اس فریب میں مبتلا کر دیا تھا کہ ہم خدا کے ایجنٹ ہیں، ہم نے اللہ کی ایجنسی کھولی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تک تم ڈائریکٹ اپنی بات نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو ہمارا وسیلہ لینا پڑے گا، ہمارے توسط سے ہی تمہاری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتی ہے. کرسچن جو ہیں ان کے جو پادری ہیں وہ کنفیس کراتے تھے کہ توبہ کرنا ہے پہلے ہمارے پاس آ کر کے اپنا جرم قبول کرو، تب اللہ کے ہاں تمہاری مغفرت ہوگی. ہندوؤں کے ہاں پنڈتوں نے یہ بھرم ڈال دیا تھا کہ ہمارے پاس چڑھاوے چڑھاؤ، ہم تمہارے نذرانے خدا تک پہنچائیں گے. مشرکین نے
ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو بت بنائے ہوئے ہیں یہی بت تمہاری سفارش اللہ تعالیٰ کیا کر سکتی ہیں، اللہ ڈائریکٹ تمہاری نہیں سن سکتا. اس لیے مشرکین کہا کرتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ بت جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ بت اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارا پیغام اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ بت ہم کو اللہ سے قریب کر دیں. ہر مذہب کے لوگوں نے عام ذہن لوگوں کا یہ بنا دیا تھا اللہ بہت دور ہے، تم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. نبی آئے، نبی نے ہم کو بتایا اللہ دور نہیں ہے، اللہ قریب ہے. اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، اے میرے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں ان کو بتاؤ میں قریب ہوں. باطل پیٹ پرست مولویوں نے، علماء باطل نے، علماء سو نے، جھوٹے مذہبی رہنماؤں نے عوام کو فریب میں مبتلا کر دیا تھا اللہ بہت دور ہے. نبی آئے تو نبی نے بتایا اللہ دور نہیں ہے، اللہ قریب ہے. انی قریب، میں تو قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھ تک اپنی پکار پہنچانے کے لیے، اپنے دعائیں پہنچانے کے لیے تم کو کسی وسیلے، سہارے اور ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں ڈائریکٹ اس کی دعا سنتا ہوں، کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی انسان کا وسیلہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈائریکٹ تمہاری سن سکتا ہوں. سنتا ہے اللہ تعالیٰ. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ کہا ہے ادعونی، مجھ سے دعائیں کرو، استجب لکم، میں سنوں گا تمہاری فریادیں. امن یجیب المضطر اذا دعا، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے کون ہے جو اس کی دعائیں سنتا ہے؟ اللہ ہے جو دعائیں سنتا ہے. نبی آئے تو نبی نے بتایا کہ بیچ میں کسی ایجنٹ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نبی کا کتنا بڑا احسان ہے. اس لیے جب بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجیں اس احساس کے ساتھ بھیجیں کہ اللہ کے نبی سے بڑا کسی کا احسان نہیں ہے ہم پر، کہ نبی نے ہم کو رب کا پتہ بتایا، نبی نے ہمارے سجدوں کی لاج رکھ لی، نبی نے ہماری دعاؤں کی عزت رکھ لی. آج الحمدللہ ہمارا سر اگر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے یہ نبی کا احسان ہے. ہمارے ہاتھ صرف اللہ کے سامنے پھیلتے ہیں نبی کا احسان ہے. ہماری زبان سے صرف اللہ کے لیے دعا کے کلمات نکلتے یہ نبی کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے. دنیا اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئی تھی، انسانیت بھٹک گئی تھی غلط راستوں پر. نبی نے آ کر کے لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھایا، اور نبی دنیا میں آیا اسی لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ دیجیے یہ میرا راستہ ہے اور میں کیا کرتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں دنیا میں آیا ہوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے. لوگ اللہ سے دور ہو گئے تھے، میں اللہ سے دور ہو جانے والے بندوں کو دوبارہ اللہ سے جوڑ دیتا ہوں. اللہ کا راستہ چھوڑ دینے والے بندوں کو دوبارہ اللہ کے راستے پہ لے آتا ہوں. میرا کام ہی دنیا میں یہ ہے. وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جو میرے متبعین ہیں ان کا بھی یہی کام ہے، میرے فالوور، میرے امتی، ان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ اللہ سے، اللہ کے راستے سے بھٹک جانے والوں کو اللہ کے راستے پر لے آتے ہیں. لوگ بھٹک گئے تھے، چھوٹے چھوٹے معبود بنا کر کے اصلی معبود کو بھول گئے تھے، اپنے چھوٹے چھوٹے معبود بنا لیے تھے. رزق دینے والا معبود کوئی اور ہے، اولاد دینے والا معبود کوئی اور ہے، جنگوں میں فتح و نصرت دینے والا معبود کوئی اور ہے. اللہ کے نبی آئے تو بتایا یہ ساری حاجتیں اللہ پوری کرتا ہے، یہ بت پوری نہیں کر سکتے، یہ مردہ ولی پوری نہیں کر سکتے، اللہ پوری کرتا ہے. کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے نبی کا. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ کے نبی نے بتایا کس سے مانگنا ہے الحمدللہ. اور صرف یہ نہیں بتایا کس سے مانگنا ہے، اللہ کے نبی نے یہ بھی سکھایا کہ کیسے مانگنا ہے. بھئی بھکاری کے لیے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس کو مانگنا نہ آتا ہو. ہم سب بھکاری ہیں، اللہ دینے والا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے انسانوں تم سب فقیر ہو اللہ کے سامنے، اللہ ہے جو غنی ہے قابل تعریف. ہم سب مانگنے والے، مانگنے والی کی بدقسمتی ہوگی کہ اس کو مانگنا نہ آتا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مانگنا بھی سکھایا
یہ بھی بتایا کس سے مانگنا ہے، یہ بھی بتایا کیسے مانگنا ہے، یہ بھی بتایا کیا مانگنا ہے، کس سے مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے، سب سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگوں نے ذہن میں ڈال دیا تھا کہ اللہ رب العالمین سے مانگوں گے اللہ نہیں سنے گا، اللہ کے نبی نے بتایا اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اللہ سے زیادہ سننے والا کون ہے؟ ہاں، ہمارا آج مسلمانوں کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے نہیں اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ اچھا، قبروں پہ کیوں آئے ہو؟ کیونکہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ وہ اللہ جو الحی القیوم ہے وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، یہ مردہ ولی یہ ڈائریکٹ سن لیتا ہے۔ جو اللہ الحی القیوم ہے، جو السمیع البصیر ہے، وہ تو تمہاری ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ یہ مردہ ہے، مر چکا اپنی قبر میں، منو مٹی کے نیچے دفن ہے، یہ تمہاری ڈائریکٹ سن لیتا ہے۔ یعنی اس سے تو روکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا اللہ کو چھوڑ کر کے ولیوں کو پکار رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو بتایا بھائی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہمیشہ اویلیبل ہے، وہ ہمیشہ سنتا ہے۔ اللہ سے زیادہ دنیا میں کون اویلیبل ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی اویلیبل ہے؟ اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے کہ بھائی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اویلیبل نہیں رہتا۔ رات کی تنہائی میں 3 بجے کا وقت ہے، کسی غم نے آپ کی آنکھیں کھول دی ہیں، کسی فکر نے آپ کی نیندیں اڑا دی ہیں، آپ گھبرا کے اڑ بیٹھے ہیں، ٹینشن نے آپ کی آنکھوں سے نیند کو دور کر دیا ہے۔ اب آپ کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے پر رات کے 3 بج گئے۔ 3 بجے تو اللہ تعالیٰ اویلیبل نہیں ہوتا، ایسا ہے؟ ہاں، 3 بجے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ اویلیبل ہوتا ہے۔ کیسے بتائیے، کیسے اویلیبل ہوتا ہے اللہ؟ ہاں، 3 رات کے آخری حصے میں تو اللہ اپنی عزت اور شان کے مطابق، جیسا اس کے شایان شان ہے، ہم نہیں جانتے کیسے آتا ہے، پر اللہ تعالیٰ آخری آسمان پر، سمائے دنیا پر آ جاتا ہے، جو پہلا آسمان ہے، ہاں، قریب آ جاتا ہے بندوں کے، اور اللہ تعالیٰ پکارتا ہے حل من سائل فأعطیتہ حل من مستغفر فأغفر لہ، کوئی مانگنے والا ہے تو میں اس کو دوں، کوئی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں بھائی، یہ تو الٹا ہو رہا ہے، یہ الٹا ہو رہا ہے نا۔ مانگنے والا دینے والے کے پاس جاتا ہے یا دینے والا مانگنے والے کے پاس آتا ہے؟ اصول کیا ہے؟ اصول تو یہ ہے کہ مانگنے والا دینے والے کے پاس جائے نا، پر یہاں تو دینے والا مانگنے والوں کے پاس آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پہ نزول کر کے، اصول تو یہ ہے کہ مانگنے والا آواز لگاتا ہے کہ دے دو، یہاں دینے والا آواز لگا رہا ہے کہ مانگ لو۔ ہاں، دینے والا کہہ رہا ہے حل من سائل فأعطیتہ، کوئی مانگنے والا ہے، جاگ رہا ہے، آؤ میں دینے کو تیار ہوں۔ اللہ دے رہا ہوتا ہے، ہم خواب خرگوش میں مبتلا پڑے ہوتے ہیں، وہ بانٹ رہا ہے، ہم منہ موڑ کر کے سو رہے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہروے منزل ہی نہیں۔ اللہ کے کرم میں، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارا ہی دامن چھوٹا ہوا ہے، ہم نے ہی دامن نہیں پھیلایا ہے، ہم ہاتھ نہیں پھیلا رہے، وہ بارشیں برسا رہا ہے، وہ رحمتوں کا نزول کر رہا ہے، ہم نے اپنی پتیلی الٹی رکھی ہوئی ہے، تو کہاں سے پانی بھرے گا؟ یہ کس نے بتایا ہم کو؟ پیارے نبی نے بتایا۔ اللہ کب دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، کیسے اس سے مانگنا ہے، ہم کو مانگنا ہی نہیں آتا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے نا، ہم کو یہ پتہ ہے کہ کیسے مانگنا ہے، نہ ہم کو یہ پتہ ہے کیا مانگنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی کی دعائیں پڑھو۔ یہ میں ہوم ورک دے کے جا رہا ہوں، میں ہر تقریر میں ایک ہوم ورک دیتا ہوں، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے۔ کیا ہوم ورک ہے؟ حصن المسلم چھوٹی سی کتاب آتی ہے نا، اس کو کھولو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کرتے تھے نا، ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ اور ان ترجموں کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے سیکھو کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے اور اللہ سے کیا مانگا جاتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں اللہ سے کیا مانگنا ہے، کل لے دے کر کے ہماری ساری دعائیں دنیا کی گرد گھومتی ہیں۔ ہاں،
ٹاپ 10 اگر دعائیں نکالی جائے نا تو صرف دنیا والی دعائیں نکلیں گی. کنواروں کے لیے سب سے مہنگی دعا ہے اچھی بیوی مل جائے. ہاں ساری دعائیں ان کی صبح شام بس بیوی کے لیے. شادی شدہ آدمی صرف مال کی دعا مانگ رہا ہے. ہاں سب سے زیادہ مال مانگا جا رہا ہے, بیوی مانگی جا رہی ہے, کنواری لڑکیاں اچھا شوہر مانگ رہی ہیں. یا تو اچھے رشتے کے لیے دعا ہو رہی ہے, یا تو اچھے مال کے لیے دعا ہو رہی ہے, یا امتحان میں اچھے نمبرات کے لیے دعا ہو رہی ہے. ساری دعائیں آپ دیکھو نا بس اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے. سارے دنیا ہی مانگ رہے ہیں, ہم کو پتہ ہی نہیں اللہ سے مانگنا کیا ہے. پہلے سیکھو اللہ سے کیا مانگنا ہے. اللہ سے ہدایت مانگنی ہے, اللہ سے ایمان کی توفیق مانگنی ہے, اللہ سے برکت مانگنی ہے, اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی ہے, اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگنی ہے, جنت مانگنی ہے, جہنم سے پناہ مانگنی ہے, فتنوں سے حفاظت مانگنی ہے. پڑھو اللہ کے نبی کی دعائیں, سیکھو تو صحیح مانگنا کیا ہے. لے دے کر کے وہی اچھا رشتہ لگ جائے, اچھی نوکری لگ جائے, اچھا کاروبار ہو جائے, امتحان میں اچھے نمبرات آ جائے. ہم سے لوگ درخواستیں کرتے ہیں نا دعا کے لیے تو یہی سب مانگا, یہی بولتے ہیں کہ یہی سب مانگ لیا جائے. ایمان والا دنیا بعد میں مانگتا ہے, نہیں کہ دنیا نہیں مانگنا ہے, دین پہلے مانگتا ہے, ہدایت پہلے مانگتا ہے, توفیق پہلے مانگتا ہے. نمازوں کی پابندی کے لیے دعا مانگو, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. دل میں تقوی کے لیے دعا مانگو, اللہم آتی نفسی تقواہا, اللہ میری نفس کو تقوی دے دے. عبادتوں کی توفیق کے لیے دعا مانگو, دل کا اخلاص مانگو اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ اللہ اخلاص نہ دے تو کوئی اخلاص نہیں دیتا. ہدایت مانگو اللہ رب العالمین سے, کیونکہ ہدایت اللہ نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا. عافیت مانگو اللہ تعالیٰ سے, دین کی مصیبتوں سے, دنیا کی مصیبتوں سے. بھائی لمبی فہرست ہے پوری. تو دعائیں پڑھ کر کے ایک چیز ہم کو کیا سیکھنی انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے. اس کا کچھ ادب ہوتا ہے, کوئی سلیقہ ہوتا ہے, کچھ تمیز ہوتی ہے. حکومت میں آپ ایک درخواست لکھتے ہیں, ایک اس کا فارمیٹ ہوتا ہے نا. حکومت سے کوئی چیز طلب کرنی ہوتی تو ایک فارمیٹ ہوتا ہے, کچھ اصول ضابطے ہوتے ہیں. ان اصول و ضابطوں کی جو ہے پابندی کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں. اللہ سے کچھ بھی مانگ لیا, منہ کھلا مانگ لیا. ارے بھائی سلیقہ ہے, ادب ہے. عظیم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو مانگنے کے لیے, پہلی بات تو اصول ہے کہ بھائی کسی سے کچھ مانگ رہے ہو تو اس کو کچھ دو پہلے. تو اللہ کو کچھ دو مانگنے سے پہلے. پر ہم تو حقیر, فقیر, غریب, محتاج, بے بس, ہم اللہ کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہم اللہ کو اس کی عظمت کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ اللہ تیرے در پر آئے ہیں کیونکہ تو بہت عظیم ہے. سورہ فاتحہ بڑی بہترین دعا ہے. سورہ فاتحہ اصلاً کیا ہے؟ دعا ہی ہے, اسی لیے تو ہم اس کے آخر میں آمین بولتے ہیں. یہ بہت بہترین دعا ہے اور اس سے ہم مانگنے کا سلیقہ سیکھ سکتے ہیں کہ مانگنا کیسے. اس لیے سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تعلیم المسئلہ. اس میں ہم کو سکھایا گیا ہے اللہ سے سوال کیسے کرنا ہے, اللہ سے کچھ مانگنا کیسے. دیکھیے بندے کو سورہ فاتحہ میں مقصد کیا ہے, بندے کو اللہ سے ہدایت مانگنی ہے صراط مستقیم کی. پر کیا اللہ اکبر بولتے ہی اہدنا الصراط المستقیم بول دیتا ہے, ڈائریکٹ مدعے پہ نہیں آتا. بندے کو پتہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کا ایک سلیقہ ہے. پہلے کیا کرتا ہے, وہ اللہ کی خوب خوب تعریف کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم, جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک ہے. پہلے اللہ کی خوب خوب تعریفیں کر رہے ہیں, تعریفیں کر کے اللہ کو خوش کر رہے ہیں. جیسے کوئی مانگنے والا مانگنے سے پہلے دینے والے کی چاپلوسی کرتا ہے نا, تو بندوں کی چاپلوسی گناہ ہے, اللہ کے حضور میں چاپلوسی کرنا عبادت. یہ تو سچی تعریف ہے. بندوں کی تعریف تو جھوٹی ہوتی ہے, اللہ کی تعریف تو سچی ہوتی ہے. تو خوب خوب اللہ کی تعریفیں کرو. پہلے کچھ مانگنا ہے تو اپنی زبان میں بھی تعریفیں کرو اللہ کی. پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں, تجھی سے مدد طلب کرنے والے ہیں. اپنے ایمان کا حوالہ دو, اپنی توحید کا حوالہ دو, اپنے عقیدے کا, اپنے عمل کا وسیلہ لگاؤ. لوگ کہتے ہیں اہل حدیث وسیلے کو نہیں مانتے, اہل حدیث اس وسیلے کو مانتے ہیں. اللہ کی صفات کا وسیلہ, اپنے اعمال کا وسیلہ, اپنی محتاجگی کا وسیلہ لگاؤ. ایاک نستعین, تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں, مطلب ہم محتاج ہیں, ہم بے بس ہیں, ہم لاچار ہیں. اللہ کے نبی کی دعاؤں میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کمزوری, اپنی تکلیف, اپنی بے بسی کا کھل کر کے اظہار کرتے تھے دعاؤں میں. انبیاء کی دعاؤں میں یہ بات بہت دیکھیں گے آپ, اپنی کمزوری کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں تیرے بغیر, تیرے در پہ اس لیے آیا ہوں کہ تو نہیں رہے گا تو میں ختم ہو جاؤں گا. انبیاء کی دعاؤں میں یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا.
اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے سر کے بال پک چکے ہیں، لیکن تجھ سے دعا کر کے میں محروم نہیں رہا. سبحانک اللہ. حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ میں تکلیفوں میں گھرا ہوں، درد سے پریشان ہوں، اور تو ارحم الراحمین ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں تو بہت بڑا ظالم ہوں. اپنی کمزوری اللہ کے سامنے بیان کرنا سیکھو، ہے نا. جیسے کوئی محتاج آدمی جب کسی سخی کے دربار میں جاتا ہے تو اپنا غم کیسے بیان کرتا ہے تاکہ سخی کو اس پر رحم آ جائے. اللہ کے دربار میں آؤ تو اپنا غم اللہ سے بیان کرنا سیکھو. حضرت یعقوب علیہ السلام، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اپنی تکلیفیں اللہ کے حضور میں رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ، سارے انبیاء کی دعائیں پڑھیں. تو یہ تو بہت بڑا موضوع ہے، میرا ایک پورا پیارے نبی کی پیاری دعائیں، اس موضوع پر میرا یوٹیوب پہ ایک پورا سیریز ہے. اگر آپ سرچ کریں گے سرفراز فیضی لکھ کر کے تو ملے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. مسجد عباد الرحمن کی پلے لسٹ میں ہوگا. سیکھیں نبی کی دعائیں. میں انشاءاللہ رمضان میں ایک پورا کورس لیتا ہوں، اگر آپ لوگ جوائن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جس میں خاص طور پہ میں نبی کی دعاؤں کا مطالعہ، کہ نبی کی ایک ایک دعا اٹھائیں اور سیکھیں اس سے ہم کی کیا مانگنا ہے، ہم کو کیسے مانگنا ہے اللہ سے. اپنی زبان میں بھی پہلی بات تو ہم جو دعائیں مانگتے ہیں اس کا ترجمہ پہلے سیکھیں. نماز میں ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں ہم کو ترجمہ ہی نہیں پتہ ہے. ہاں کتنی اللہ کی ثنا ہوتی ہے ترجمہ ہی نہیں پتہ ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایا، کتنی پیاری دعا ہے، ہم میں سے کتنے لوگوں کو اس کا ترجمہ پتہ ہے. ہاں تشہد پورا کا پورا دعائی ہے، تحیات کے بعد سے دعائی شروع ہو جاتی ہے، درود دعا ہے، درود کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے. سجدے میں کتنی پیاری پیاری دعائیں اللہ کے نبی مانگتے تھے، ہم نے سیکھا ہی نہیں کبھی. دنیا بھر کی خرافات سیکھیں گے، نماز پر محنت کرتے ہی نہیں ہیں ہم. دعائیں سیکھیں اللہ کے نبی کی. کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں میں فضول کوئی فلاں سورہ فلاں وظیفہ ان کی دعائیں لے کر کے پڑھ رہے ہیں اور نبی کی دعائیں نہیں پڑھ رہے ہیں. فلاں ولی کی دعا تو فلاں عالم نے دعا کی کچھ دعائیں لکھ دی ہیں، اپنی طرف سے گڑھ دی ہیں. دنیا بھر کے خرافات یاد کیا نبی کی دعاؤں کو چھوڑ کر کے. مارکیٹ میں بہت کتابیں چلتی ہیں، یہ ان کا وظیفہ ہے تو یہ فلاں مولوی صاحب کا وظیفہ ہے تو یہ فلاں پیر صاحب کا وظیفہ ہے. کتنی بدبختی ہے کہ نبی کی دعائیں چھوڑ کر کے لوگ پیر صاحب کے وظیفے پڑھ رہے ہیں. نبی کی دعائیں پڑھیں، نبی کی دعا میں تاثیر ہے. نبی اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب اور چہیتا بندہ ہے دنیا میں. نبی سے اچھی دعائیں کون کر سکتا ہے. تو رمضان آنے والا ہے انشاءاللہ. رمضان دعاؤں کا موسم ہے. اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش کرتا ہے، رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو رمضان کی تیاری میں سے ایک تیاری کیا ہے؟ دعائیں اچھے سے یاد کر کے سیکھ لیں، پلان کر لیں اللہ تعالیٰ سے کیا کیا مانگنا ہے. دینے والا رحمتوں کے دروازے کھولنے والا ہے، مانگنے والے کو کوئی پرواہ نہیں. تیاری کر رہے ہیں نا رمضان کی انشاءاللہ. ہاں ہمارے یہاں رمضان کی تیاری میں ہوتا ہے کہ راشن بھرانا ہے، بیسن بھرا لو، چنا بھرا لو. ہاں کیونکہ ہم تو رمضان کھانے کا مہینہ ہوتا ہے تو ساری تیاریاں رمضان کی کھانے کے لیے صرف ہوتی ہے. ہاں بھائی رمضان کا مہینہ پیٹ کی غذا کا مہینہ نہیں، روح کی غذا کا مہینہ ہے. جسم کی غذا کے لیے تیاری مت کرو، روح کی غذا کے لیے تیاری کرو. اور روح کی غذا کیا ہے؟ دعا. دعائیں روح کی غذا ہیں تو اس کے لیے تیاری کرو، دعائیں سیکھو. نہیں کون سی دعا مانگنا ہے، کیا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، جنت آفر میں لگنے والی ہے، جہنم سے بچانے والا ہے، رحمتوں کے دروازے کھلنے والے، رمضان برکت کا مہینہ ہے. کیا کیا مانگنا ہے اللہ سے، کیا کیا فریادیں کرنی ہے، تیار کر کے رکھو اپنے آپ کو اس کے لیے. جیسے کسان ہوتا ہے نا، بارش سے پہلے اپنا کھیت جوت کر کے ہل چلا کر کے مٹی نرم کر کے رکھتا ہے کہ جیسے بارش ہوگی اور کھیت میں اناج بو دیا جائے گا. تو اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی. دل کی کھیتیوں کو ابھی سے نرم کر کے رکھیں، ابھی سے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں. اور اس تیاری میں ایک بہت اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ دعائیں اچھے سے یاد کر لیں. دعائیں کی کتاب کہیں سے خرید لیں، موبائل میں PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں، یاد کر لیں نئی دعائیں. ٹھیک ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو عربی یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو کم سے کم جو دعاؤں کا ترجمہ ہے وہ پڑھ کر کے اپنی زبان میں دعا کرے اللہ سے. اللہ کو تو ہر زبان سمجھ میں آتی ہے نا، اللہ کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے.
بھائی یہ جو ولی مر جاتے ہیں جن سے لوگ فریادیں کرنے جاتے ہیں, یہ زندہ ہوں اور ان سے آپ انگلش میں کچھ بولیں مانگے تو آپ کو نہیں دے پائیں گے, کیونکہ ان کو انگلش نہیں آتی. مرنے کے بعد ان کو سب زبانیں کیسے آ جاتی ہیں؟ ہاں, شاہ عبد القادر جیلانی کو انگلش آتی تھی, فارسی, ہاں, اسپینش آتی تھی, ان کی تو زبان عربی تھی. ان کی زندگی میں ان سے کوئی انگلش میں خطاب کرتا تو ان کو نہیں سمجھ میں آتا. مرنے کے بعد ساری زبانیں آ گئی ان کو, کہ اردو میں بھی بندہ بول رہا ہے, دکنی میں بول رہا ہے, مراٹھی میں بول رہا ہے, سب سمجھ لے رہے ہیں. اللہ کو تو سب زبانیں آتی ہیں الحمدللہ. یعنی تمہارے معبود میں اور ہمارے معبود میں کتنا فرق ہے الحمدللہ. ہمارا معبود اس کو سب زبانیں آتی ہیں الحمدللہ. تو اگر عربی دعائیں آپ کو یاد نہیں بھی ہوتی ہیں تو اس کا ترجمہ یاد کریں اور اپنی زبان میں مانگیں, ترجمے سے مانگیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہتر تو یہ کہ سیکھ لیں, لیکن اگر عربی نہیں بھی سیکھ پا رہے ترجمہ سیکھ لیں, اپنی زبان میں وہ دعا پڑھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اس کا ترجمہ پڑھیں اپنی زبان میں, تو کریں گے انشاءاللہ تعالی, ہے نا. اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے, رمضان کی برکتوں سے ہم کو خوب خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.